مبشرہ خالد۔ خالہ نصیحت کے حقیقی نام سے بچوں میں کوئی واقف نہ تھا۔ وہ محلے کے کونے والے گھر میں تنہا رہتی تھیں۔ میں 6 سال کا تھا جب والدہ نے ان کے پاس مجھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں انہیں باجی ہی کہتا تھا مگر ان کے پاس پڑھنے والے بچے بچیاں انہیں خالہ نصیحت کہتے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ ایسا کیوں ہے، مگر پھر مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ انہیں خالہ نصیحت کیوں کہتے ہیں۔ ایک دن مجھے خالہ کے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے دروازے پر جلدی جلدی جوتے اتارے اور دروازے کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ خالہ سامنے کھڑی تھیں۔ یہ جوتے تمہارے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی جی خالہ، میں نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بولی، جوتے ایسے اتارتے ہیں؟ وہ بولا، جی خالہ، میں کچھ سمجھا نہیں۔ جوتے سیدھے کر کر تمیز سے رکھو۔ یہ کوئی طریقہ ہوا، ایک جوتا سیدھا ایک الٹا، اور تم نے دروازہ بھی بدتمیزی سے کھولا تھا۔ جوتے سیدھے کر کے رکھو اور دروازہ تمیز سے کھول کر اندر آؤ۔ اس دن کے بعد سے آج تک جوتے سیدھے رکھتا ہوں اور دروازہ تمیز سے کھولتا ہوں۔ اپنے گھر میں قائم مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کو دوپٹہ لینے کا طریقہ سکھاتی تھیں کہ دوپٹہ اوڑھنا سیکھ جاؤ تو عزت سنبھالنا بھی سیکھ جاؤ گی۔ اگر کوئی پانی کھڑے ہو کر پی لیتا تو اس کی تو شامت ہی آ جاتی۔ پڑھنے والے بچوں بچیوں نے ان کا نام خالہ نصیحت رکھ دیا تھا۔ کئی بچے بچیاں ان کی نصیحتوں سے چڑھتے تھے۔ ایک دن اچانک ہی خالہ کا انتقال ہو گیا کہ جنازے میں وہ لڑکے جو ان کی نصیحتوں سے چڑھتے تھے آج رو رہے تھے۔ بابر روتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تیسری جماعت میں فیل ہو گیا تھا اور پڑھائی چھوڑنا چاہتا تھا، مگر خالہ کے سمجھانے اور نصیحت کرنے پر میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ فیل ہونا بری بات نہیں ہے، پڑھائی چھوڑ دینا بری بات ہے۔ اگر مجھے اس وقت نہ سمجھاتی تو آج کامیاب انجینئر نہ ہوتا۔ رافع کہہ رہا تھا، میں گریبان کے بٹن نہ لگاتا تھا۔ خالہ کی نصیحت نے مجھے عادت ڈلوا دی۔ آج آفس میں سب سے زیادہ خوش پوش اور تمیزدار انسان ہوں۔ میں سن کر یہ سوچ رہا تھا کہ بچوں نے خالہ کا نام خالہ نصیحت رکھ دیا تھا۔ وہ چاہتی تو دل برداشتہ ہو کر بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیتی، مگر نہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ مخالفت انہی کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں، اور حق پر ہونے والوں کو ڈٹے رہنا چاہیے۔